کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی شخص بظاہر بالکل ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے؟ کیا کبھی آپ کو لگا کہ کسی کے رویے میں اچانک تبدیلی آ گئی ہے مگر آپ سمجھ نہیں پائے کہ کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ ذہنی مسائل ہمیشہ نظر نہیں آتے، لیکن ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جنہیں اگر وقت پر پہچان لیا جائے تو کسی کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذہنی صحت کے مسائل کی 8 اہم نشانیاں جو ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ ولاگز۔ یہ چینل آپ کی زندگی کو بہتر بنانے، رشتوں کو مضبوط کرنے اور خود کو سمجھنے میں آپ کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے پیارے ذہنی طور پر مضبوط رہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، مسلسل اداسی یا خالی پن محسوس کرنا۔ اگر کوئی شخص کئی دنوں یا ہفتوں تک اداس رہے یا اسے زندگی میں کوئی خوشی محسوس نہ ہو تو یہ صرف موڈ آف نہیں ہوتا، یہ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ یا یہ بندی جو ہے وہ موڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کا کبھی موڈ جلدی آف ہو جاتا ہے اور کبھی اس کا موڈ بالکل خوش ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اصل میں وہ بندہ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ موڈ آف کہنا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے یا ڈپریشن ہوتا ہے، تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 2، چھوٹی باتوں پر غصہ یا چڑچڑاپن۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ معمولی بات پر بھی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں یا ہر وقت چڑچڑے رہتے ہیں؟ یہ اندرونی ذہنی دباؤ کی نشانی ہو سکتی ہے جو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے لگتے ہیں اور ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی وہ چڑ جاتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے، انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ غصہ کر رہے ہیں اور کس بات سے کر رہے ہیں۔ نمبر 3، لوگوں سے دوری اختیار کرنا۔ اگر کوئی شخص اچانک دوستوں، فیملی یا سوشل زندگی سے دور ہو جائے، اکیلا رہنا پسند کرنے لگے تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اپنے درد کو چھپانے کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 4، نیند کے مسائل۔ نیند کا خراب ہونا ذہنی صحت سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یا تو انسان بالکل نہیں سو پاتا یا پھر حد سے زیادہ سونے لگتا ہے، دونوں صورتیں ذہنی مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ نمبر 5، خود اعتمادی کا ختم ہو جانا۔ میں کسی کام کا نہیں ہوں، میں ناکام ہوں، میں کامیاب نہیں ہوں گا، اس طرح کے وہم جس بندے میں آ جائیں، اس طرح کی باتیں جو بندہ سوچنے لگے تو اٹ مینس کہ اس میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہو رہی ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ خود اعتمادی کا ختم ہو جانا اس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار ایسی باتیں کرے تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، ان کو صرف الفاظ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ اس کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے جس کو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے بندے کو بھی لازمی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور جلد از جلد اس کا چیک اپ کروا کر جو ہے وہ اس میں جو سیلف کانفیڈنس کی کمی ہو رہی ہے، جو ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، توجہ نہ دے پانا اور بھول جانا۔ اگر کوئی شخص بات کرتے ہوئے بار بار بھول جائے، کام پر فوکس نہ کر سکے تو یہ ذہنی تھکن یا اینگزائٹی کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، غیر معمولی خوف یا فکر۔ ہر وقت کسی نہ کسی بات کی فکر کرنا، دل کا گھبرانا، چھوٹی بات کو بڑا مسئلہ سمجھنا، یہ سب اینگزائٹی کی نشانیاں ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ہم بلا وجہ ہی گھر میں بیٹھے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہائے اسے چوٹ نہ لگ جائے، ہائے اسے یہ نہ ہو جائے، ہائے اسے وہ نہ ہو جائے، یا وہ باہر کھیلنے جاتے ہیں تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ غیر معمولی فکر جو ہے نا، غیر معمولی خوف جو ہے نا، یہ بھی اینگزائٹی کی نشانی ہے، تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ غیر معمولی خوف جو ہے یہ بھی ذہنی دباؤ کا شکار شخص ہوتا ہے جس میں یہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے، ورنہ آپ کی ذہنی صحت جو ہے وہ مسلسل خراب ہو جائے گی۔ نمبر 8، خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات آنا۔
اگر کوئی شخص خود کو نقصان پہنچانے کی بات کرے یا زندگی سے مایوس ظاہر کرے، زندگی سے مایوس نظر آئے اور آپ سے مایوسی ظاہر کرے، تو یہ سب سے خطرناک علامت ہے۔ اس صورت میں فوراً اس کی مدد کریں، اسے اکیلا بالکل نہ چھوڑیں اور کسی ماہر سے اس کا رابطہ کرائیں، یعنی کہ کسی ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جائیں۔ یاد رکھیں، ذہنی بیماری بھی ایک عام بیماری ہے جیسے بخار یا درد۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتی مگر محسوس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی نشانی اپنے اندر یا کسی اپنے میں نظر آئے تو اسے نظر انداز بالکل بھی نہ کریں۔ بات کریں اس کے ساتھ، اس کو سمجھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اس کی مدد کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی مدد کر کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں اور کسی جگہ پر اس کو لے جائیں تاکہ اس کی جو ذہنی دباؤ ہے، اس کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ کو فرینڈز یہ ویڈیو مفید لگی ہے، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اس میں سے کوئی بھی بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا کوئی بھی بات اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آپ کی ایک شیئر کی گئی ویڈیو جو ہے وہ کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو کل ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔